پریشر آ گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بالکل آپ جو کر رہے ہیں نامناسب ہے، آپ بالکل اگنور کر رہے ہیں ریئل فیکٹس کو. تو اب وہ پٹیشن واپس ہو گئی ہے. اب خان صاحب کیا کریں گے؟ اب انہوں نے کہا جی جمعے کے دن نماز کے بعد آپ پروٹیسٹ کریں. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. تو دا اسٹیم از گوئنگ آؤٹ آف خان صاحب. اینڈ جی اب وہ نئے اپنے جتنے بھی اقدامات وہ سوچ رہے ہیں، نیا پلان نیا پلان. اب دن بدن ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ جو سہارا مل رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا جوڈیشری کی طرف سے، وہ دن بدن کم ہو رہا ہے. اور ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب تجزیہ کیا جائے، دیکھا یہ جائے کیا چیز بڑھ رہی ہے اور کیا چیز کم ہو رہی ہے. ایک وقت تھا جبکہ سیم پیج بڑھ رہا تھا، کم نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچ گئے جہاں سیم پیج پھٹ گیا، کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں تھا. اب وہ اس کے بعد سیم پیج جو ہے نا وہ پھٹنا کم ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اب ایسے لگتا ہے کہ بالکل سیم پیج ہے ہی نہیں. اور خان صاحب کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا، اسی لیے اب جا کے وہ کے پی میں بیٹھ گئے. وہ بنی گالا میں نہیں بیٹھ سکتے. تو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ. جی اچھا سیٹھی صاحب، آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. وی ہیو ٹو کنکلوڈ. آپ نے پروگرام کے شروع میں آج ہماری بحث کے آغاز میں آپ نے کہا کہ آپ نے کچھ ویگ سی ایک بات کہی. ظاہری بات ہے آپ زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں گئے. میں تھوڑا سا آپ کو پروب کروں گا، اور وہ ہے اباؤٹ دا الیکشن. ٹھیک ہے، ایک سروے آج آیا ہے، اس کے مطابق کہ جی وہ کہا ہے کہ ہے تو چھوٹا سیمپل کا کہ جی اکثریت لوگوں کی 60% پلس کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہو جائیں وقت سے پہلے. آپ کو پتا ہے فیکشنز آف دی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس طرح کا میسج دیا ہے. خان صاحب تو کہہ ہی رہے ہیں. کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی اب اکنامک مینڈیٹ لینا چاہیے، نئی حکومت آنی چاہیے. ویئر ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ؟ بیکاز میں اس لیے یہ سوال یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کوئی پریڈکشن کریں. میں صرف اس لیے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، کیا ان لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ ملک الیکشن سے تو مزید عدم استحکام، انسٹیبلٹی آئے گی سڑکوں پہ. خان صاحب نے ریزلٹس تو ایکسپٹ ہی نہیں کرنے. 100 سیٹیں بھی مل جائیں گی ان کو، 150 بھی مل جائیں گی. وہ اگر مجھے تو 2/3 ملنی تھی. میں اب بائی وے آف ایگزامپل کہہ رہا ہوں. تو آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ہمیں بتائیے، اور تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ پھر پہنچتی ہے ہر فورم کے اوپر. تو میں چاہتا ہوں ہم اس کے اوپر آج کا پروگرام جو ہے اس کو اینڈ کریں. جی دیکھیے، میں اچھے خاصے لوگ بڑے فضول قسم کے آرگیومنٹس دے رہے ہیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے. ہاں بات یہ ہے کہ الیکشن اگر ہونے تھے تو یہ اقدامات سے پہلے اناؤنس ہو جاتے اور اس کی طرف چلتے، اگلی حکومت آتی تو وہ پھر یہ مشکل اقدامات کرتے اور 5 سال کے لیے رہتے. اب اگر آپ نے اب الیکشن کا مجھے کوئی نظر نہیں آتا فائدہ، انفیکٹ نقصان ہی آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہی چاہے گی کہ یہ جو اقدامات اب وہ سائن آن دا ڈاٹڈ لائن کرنے جا رہے ہیں، یہ جو حکومت یہ وعدے کرے گی وہ نبھائے. دیکھیے جب عمران خان نے یہ معاہدے سارے کیے تھے جو کہ اب ان کو نبھانے پڑ رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ چلے گئے تو سارا کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، ابینس ہو گیا، ایک سسپینڈ ہو گیا. اب آپ تو افورڈ نہیں کر سکتے سسپینڈ. آپ یہ اقدامات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں اور نئی حکومت 3 مہینے 4 مہینے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، کوئی کیئر ٹیکر وہ نہیں کر سکے گا، آئی ایم ایف ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گی، سب کچھ رک جائے گا. پھر اس کے بعد اگلی حکومت آئے گی، ہو سکتا ہے وہ جا کے آئی ایم ایف کو کہ ہم نہیں مانتے وہ جو پچھلے سائن کر گئے تھے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو ایک بہت بڑی کرائسس کی طرف جا رہا ہے. آپ صرف بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان شاید اگلے الیکشن کے رزلٹ نہیں مانے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگلی حکومت جو بھی آئے گی، ہو سکتا ہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہو سکتا ہے ان کو ان کے اوپر وہ پریشر نہ ہو جو آج پریشر ہے ان دا نیشنل انٹرسٹ کے یہ سب کچھ کرنے کا. ہو سکتا ہے اس وقت وہ سمجھے کہ یار یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو تبدیل کر لیتے، یہ کر لیتے. تو اس وقت وی نیڈ سب سے زیادہ نیشنل انٹرسٹ میں بات یہی ہے کہ وی نیڈ اسٹیبلٹی. اب ایک حکومت دوسری حکومت ہم نے دیکھ ہی لیا کتنا فرق ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا. اس وقت وی نیڈ ٹو گیٹ دی اکانومی گوئنگ اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ آور فارن ریلیشنز گوئنگ. یہ دو چیزیں ہماری اس وقت بہت گلے پڑی ہوئی. ہماری خان صاحب تباہ کر گئے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ود آل دا ویسٹ، اور اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا. ساری عمر آپ نے ویسٹ کے اوپر ہی ریلائی کیا، انہوں نے آپ کو دیا، چائنا وغیرہ سے آپ کو کچھ نہیں ملتا. یہ سب ڈرامے ہیں جی، روس سے تیل اور فلانا اور ڈگڑا، یہ سب نانسنس ہے. یہ پورے بلاکس بنے ہوئے ہیں. یو آر پارٹ آف اے پرٹیکولر بلاک، دیٹ از ریال پالیٹکس، اور دیٹ از دا وے دی ورلڈ سسٹم ورکس. یہ کہنا جی کہ ہم آزاد ہیں اور ہم ساورن ہیں، آپ کوئی آزاد ساورن نہیں ہے. یا آپ اس گروپ کے حصے میں ہیں یا آپ اس میں ہیں، یا آپ کہیں آپ چھوٹا سا آپ کی اکانومی ہے ایک بڑی بڑی ملٹی نیشنل ایجنسیوں سے بھی کم ہے آپ کی اکانومی، اور آپ کی جو تعداد ہے رننگ انٹو کروڑز، 230-40 million. You've got to cut your cloth according to you or cut your coat according to your cloth. تو اب بات یہ ہے کہ
इस वक्त आई थिंक वी नीड इकोनॉमिक रिवाइवल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मोर देन एनीथिंग एल्स। इसलिए अगर इलेक्शन होते हैं तो इट डजंट मैटर क्या होगा, पहले तो ये सारा प्रोग्राम सस्पेंड हो जाए। दूसरा ये है कि पता नहीं उस इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं, एक पार्टी मानती है नहीं मानती, फिर इंस्टेबिलिटी होती है। जिस तरीके से खान साहब चल रहे हैं वो तो कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, मेरा ख्याल है दिस इज द टाइम टू कूल डाउन। इस हुकूमत को चलने दें, और जैसे भी है इसको चलने दें। कम से कम और कुछ नहीं तो दे हैव अ गुड टीम, एंड लड़ाई झगड़े का इनका बिल्कुल मूड नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने की जरूरत है। सो देयर इज नो नीड फॉर इलेक्शंस एट दिस टाइम। हाँ, मेरा मौकफ था जब ये हुकूमत गिरी, मेरा मौकफ ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आईनी तौर पे है, कानूनी तौर पे है, और अगर कामयाब होता है उसको रोका ना जाए, वो कामयाब होने दें। और खान साहब बाहर आके बैठे, सीखे ऑपोजिशन में भी क्या होता है क्या नहीं होता। यही जमहूरियत का तकाजा है। उसके बाद मेरा मौकफ ये था कि देखिए ये जो आगे जो इकदाम करने हैं ये बहुत मुश्किल है, और आपको चाहिए कि इलेक्शन की तरफ जाए फौरन। इमरान खान साहब को गिराने का मकसद ये था कि अगर वो, उनका इरादा यही था कि वो आगे 6 साल का प्लान बना के बैठे हुए थे और एक डिक्टेटरशिप कायम करने जा रहे थे, तो अगर उस वक्त वो ना गिराए जाते तो शायद आज के हालात और भी खराब होते। तो बेहतर यही था कि एक आईनी तौर पे अगर एक परमिशन है तो उसको इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद मेरा मौकफ था कि फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए। ये जो मुश्किल फैसले हैं ये एक इलेक्शन के बाद ही होने चाहिए, एक मैंडेट के साथ होने चाहिए, और ये मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियरली आवाम के सामने रखा जाए इन दी इलेक्शंस। मगर और वो नून लीग ने और पीडीएम ने फैसला यही किया था कि हाँ अब इलेक्शन की तरफ जाते हैं, सिर्फ एक दो रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, वो कर लें। और नैब की रिफॉर्म बड़ी जरूरी थी, वो सभी को इफेक्ट कर रही थी, सारी सिविल सर्विस रुकी हुई थी, हुकूमत नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ नैब, और वो वन साइडेड था, तो बिल्कुल वो जरूरी था। और वो उसके लिए तैयारी हुई हुई थी, पूरी ड्राफ्ट्स बने हुए थे, सब कुछ हुआ हुआ था, कोई इस पे डिले की जरूरत नहीं थी। मगर फिर ये जब खान साहब ने ये अनाउंस कर दिया कि जी अब हम लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आ रहे हैं और हम गवर्नमेंट को रहने नहीं देंगे, उसके बाद इम्पॉसिबल हो गया था। और ऊपर से आईएमएफ की और मईशत जो थी वो रो रही थी, स्क्रीम कर रही थी कि फैसले करो फैसले करो फैसले करो। तो मेरा ख्याल है कि फिर उस वक्त इन्होंने ये बैक ऑफ कर गए फ्रॉम द इलेक्शंस, बिकॉज उनका ख्याल था कि अब अगर इस ऐसे किया तो खान साहब लगेंगे बड़े पावरफुल हैं और हमारी पिटाई हो जाएगी इलेक्शन के अंदर। तो पार्टी का इंटरेस्ट भी था और नेशनल इंटरेस्ट ये था कि आप रहे। तो मेरा ख्याल है इन्होंने फिर वो सोचा कि नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस वक्त अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे लगेगा कि इमरान पावरफुल है, हम कमजोर हैं, हमें इसने निकाल दिया है, अब हमारे पास कौन आएगा, हमारा कौन सपोर्ट करेगा। तो बेहतर ये है कि इसको अब रह ही जाए और इसको टैकल किया जाए। So I think that's where we are right now. I'm totally opposed to elections right now. I don't think they will solve anything. और जो लोग ये कहते हैं इलेक्शन, वो सिर्फ एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक पार्टी पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट या अपना पर्सनल प्रेजुडिस की वजह से ये बातें करते हैं। कोई लीगल या वैलिड आर्गुमेंट नहीं है इस वक्त टू गो फॉर एन इलेक्शन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपके वक्त का। और आपको पता है कि हमारे नाजरीन जो हैं वो आपका हर हफ्ते इंतजार करते हैं, वो सैकड़ों हजारों मैसेजेस भेजते हैं कि जी कहाँ रह गए हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले जुम्मे भी आप हमारे साथ होंगे। और शुक्रिया सोलंकी साहब, इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।